السلام علیکم، میرا نام عدنان اسلم ہے۔ میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آج آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں جنریشن گیپ کے بارے میں، کہ آپ کے زمانے میں کون سی چیزیں تھیں اور اس زمانے میں کون سی چیزیں ہیں، یار اس زمانے میں اور اس زمانے میں کیا ڈفرینسز آ رہی ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ آپ کی کیا عمر ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عمر 54 سال ہے۔ میرا نام نور محمد لگاری قبائل سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ یہ ڈی جی خان سے تقریباً 92 کلومیٹر فورٹ منرو ایک ٹریبل ایریا علاقہ ہے جسے کو سلیمان کہتے ہیں۔ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے اور صحت افزا مقام ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اس میں کوئی خاص حکومت کا کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پیدا ہوئے، یہاں تعلیم کیا، یہاں بڑے ہوئے، لیکن تعلیم کا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں تھے۔ جہاں پرائمری تک تھا، اس کے بعد ہم ڈی جی خان میں اتنے وسائل بھی نہیں تھے، کسی طرح ہم نے کوئی میٹرک تک تعلیم کیا۔ اور اس کے بعد روزگار کا سلسلہ، ہمارا والد صاحب فوت ہو گئے تو ہمیں سب نظام چلانا پڑتا تھا، تو ہم اس سلسلے میں روزگار کرتے رہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں کتنے افراد تھے اور آپ کے گھر کا کیا ماحول تھا اس وقت؟ ہمارے گھر میں والدین، جی 4 بھائی ہم ہیں اور 3 بہنیں، 7 آدمی گھر کے افراد ہیں۔ اور کیا ماحول تھا اس وقت؟ اس وقت ماحول سادہ تھا، یہ جدید دور کا کچھ نہیں تھا، پہاڑی علاقہ تھا، سادہ ماحول تھا، گزر اوقات بس سادہ ہی گزرتا تھا، بس وہ گزارا کر لیتے تھے، کوئی خاص وہ نہیں تھا۔ جی ٹھیک۔ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ طالب علم تھے تو اساتذہ اور طلباء کس طرح کے تھے، کیسے تھے؟ ہم نے تعلیم یہاں حاصل کی، جی پرائمری یہاں، پھر مڈل اسکول تو نہیں تھا، پھر ہم ڈی جی خان میں گئے، مڈل ادھر کیا، میٹرک ادھر کیا، جی 1 نمبر اسکول ڈی جی خان کا۔ تو اس وقت بہت اچھا ماحول تھا تعلیم کا، استاد بہت توجہ دیتے تھے، بہت محنت کرتے تھے۔ یہ پرائیویٹ، یہ اکیڈمی وغیرہ، یہ دوسرے وغیرہ نظام نہیں تھا، اور اچھا نظام تھا۔ اس وقت کے استاد بہت توجہ دیتے تھے اور بہت ٹائم پر آتے تھے، اور بہت تعلیم کا وہ تھا۔ لیکن حالات ایسے تھے جو استادوں کے بس بھی نہ تھا، اسٹوڈنٹ بھی گزارا سے اچھا گزار لیتے تھے تعلیم اس وقت کا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے وقت کے جو ٹیچرز تھے، اسٹوڈنٹ تھے، وہ کافی اچھے تھے، وہ توجہ بھی دیتے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کے جو اساتذہ یا ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ توجہ نہیں دیتے؟ نہیں، اس وقت اور اس وقت کے زمانے میں بہت فرق ہے۔ ابھی تو ایسا ماحول بن گیا، استاد اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کوئی وہ بھی نہیں ہے، احترام بھی نہیں ہے، خوف ڈر بھی نہیں ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں بہت اچھا تھا، بہت استاد کا احترام تھا، استاد کا خوف تھا، ٹائم پر استاد بھی پہنچتے تھے، اور ہم بھی جیسے بھی تھا، بارش تھی، سردی تھی، گرمی تھی، اسکول ہمیں پہنچنا تھا، استادوں کا ڈر تھا، اور استاد بھی پہنچتے تھے۔ نہ اس وقت یہ موٹر سائیکل تھے، نہ کوئی سائیکل تھے، نہ کوئی گاڑیاں تھیں، پیدلوں کا زمانہ تھا، 3-4 کلومیٹر ہم پیدل جاتے تھے، بارش تھا، جو بھی موسم تھا ہمیں جانا تھا لازم اسکول۔ اچھا ماحول تھا اور بہت بہترین تعلیم تھا، بہت استاد محنت کرتے تھے اور لڑکے بھی محنت کرتے تھے۔ اس وقت اور اس وقت میں بہت فرق ہے۔ آج کل تو یہ موبائل آ گئے، لڑکے بس رات ساری موبائل دیکھتے ہیں، نہ سونے کا ٹائم ہے، نہ اٹھنے کا ٹائم ہے، نہ کوئی استاد کا ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ سارا نظام ابھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے زمانے کے جو بچے تھے ان کو استاد کا ڈر رہتا تھا، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کے بچے کس طرح کے ہوتے تھے اور آپ کے دوست وغیرہ کیسے تھے؟ اس وقت بچے اچھے تھے، ان کا احترام تھا ایک دوسرے کا، استادوں کا، والدین کا، بڑوں کا۔ معاشرے میں کوئی بڑا گزرتا اس کا احترام، کوئی بڑا کوئی بات کرتا تو ہم شرم سے اس کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی، کوئی بھی بڑا تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، کوئی بھی تھا، بڑا بڑا ہوتا تھا۔ لیکن آج تو اپنوں کا بھی کوئی نہیں سنتا ہے۔ ایسا ماحول بگاڑ دیا یہ موبائلوں نے، خاص کر
آج کے ماحول اور اس ماحول میں بہت فرق ہے. آج تو احترام ختم ہو گیا. اسٹوڈنٹ تو بالکل آج کل ہمارے نظروں میں آج کل جو اسٹوڈنٹ ہمیں اس میں جاہل سمجھتے ہیں, یہ تعلیم نہیں سمجھتے ہم اس کو, جیسے آج کا ماحول ہے. جی اچھا, چلو ٹھیک ہے. میں آپ سے اب ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں ٹیوشن اور اکیڈمی ہوتے تھے؟ کوئی کہیں برائے نام وہ ایسے تھے اسٹوڈنٹ, فیس بھی برائے نام تھا. وہ کمزور لڑکوں کے لیے ہوتا تھا. جو نئی کلاس میں چل سکتے تھے ان کے لیے استاد نے کوئی مطلب اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر رکھتے تھے. تو کلاس میں یہ قانون تھا, خاص کر ہمارا جو ہم جہاں ٹیوشن پڑھتے تھے تو میٹرک میں جو لڑکے اسٹوڈنٹ کے تھے, ٹیوشن والے تھے, کلاس میں استاد سب سے پہلے ان سے پوچھتا تھا اور ان کو سب سے پہلے مارتا تھا. جو اسٹوڈنٹ ٹیوشن پڑھتا تھا, اور ٹیوشن سینٹر میں بھی اس سے پوچھتے تھے, ٹیوشن سینٹر بھی مارتے تھے. ایسا ماحول تھا. آج جو لڑکا ٹیوشن پڑھتا ہے یا اکیڈمی پڑھتا ہے تو کلاس میں اس کو استاد پوچھتے بھی نہیں ہیں. وہ پیسہ دے رہا ہے, اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. اس زمانے اس سے پوچھتے تھے, بھئی تم پیسہ تمہارے والدین خرچ کر رہا ہے, 150 زمانہ تھا ٹیوشن کا, تمہارا والدین مہینے کا 50 دے رہا ہے, تم سست ہے, تم نااہل ہے, تم اس کلاس میں نہیں پڑھتے, پھر تمہارے لیے والدین نے ٹیوشن رکھا, تم اس کا پیسہ بھی ضائع کر رہو, پھر بھی نہیں پڑھتے. اور ٹیوشن والے لڑکوں سے زیادہ پوچھ ہوتا تھا اس وقت. جو ٹیوشن والے لڑکے تھے, آپ نے کہا کہ وہاں پہلے زمانے میں ٹیچرز مارتے تھے, جی تو آپ کو نہیں لگتا کہ مارنے سے بچے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں؟ یا اس زمانے میں دیکھو آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہوں گے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو ابھی مارنے کا وہ سارا کچھ ختم کر دیا ہے. تو تعلیم کا بیڑا بھی غرق ہو گیا. خوف نہیں ہے, احساس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تعلیم کا کوئی نظام وہ نہیں رہ گیا. خوف, تعلیم, استاد کا دبدبا, والدین کا ہونا چاہیے, تعلیم کے لیے ضروری ہے. یہ میرا نظریہ ہے. پیار نہیں میں یہ اب جو نعرہ چل گیا نا, مار نہیں پیار, اس نے تو تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا. چھوٹے بچوں سے تھوڑا شفقت ہونا چاہیے, وہ چھوٹے بچے پرائمری تک, اس سے اوپر مار ضروری ہے. میرا یہ نظریہ ہے. پھر لڑکے صحیح تعلیم کرتے ہیں. جی اچھا, تو میرا اگلا سوال ہے آپ سے. آج کل کے لوگوں میں مدد کرنے کا رواج ہے یا پہلے والے لوگوں میں مدد کرنے کا رواج ہوتا ہے؟ پہلے والے میں مدد کرنے کا رواج بہت تھا. ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے تھے, ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. تو آج میں وہ نہیں ہے. آج خود غرضی آ گیا, مطلب آ گیا. کوئی کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, کوئی پیار نہیں ہے. مطلب ہے تو دوستی بھی ہے, پوچھتے بھی ہیں, مطلب نہیں ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. کوئی یہ چیزیں ختم ہو گئی بالکل. معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو گئی. اخلاق, محبت, یہ چیزیں بالکل ناپید ہو گئی. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. خاص کر ہمارے یہ مشرقی ماحول میں ہمیں اسلام بھی اس چیز کا درس دیتا ہے, ایک دوسرے کا مدد کرو, ایک دوسرے کا امداد کرو, دکھ سکھ کا ہمسایہ. یہ چیزیں ختم ہو گئی بالکل. مدد کہیں بھی دیہاتی علاقوں میں, پہاڑوں میں کہیں یہ چیزیں ہیں, لیکن شہر میں, میدانی علاقوں میں یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی. یعنی کہ آپ کے حساب سے ابھی مدد کا اس طرح کا رواج نہیں ہے جو پہلے نہیں تھا؟ نہیں نہیں نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. وہ ختم ہو گیا. بغیر لوس, بغیر مطلب سے ایک دوسرے کا امداد کرنا دکھ سکھ میں, وہ چیزیں ختم ہو گئی. ابھی کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے, ہر کوئی اپنے میں لگا ہوا. یہ چیزیں ختم ہو گئی. تو معاشرہ اس طرح دیکھو آج کل پریشانی ہے. کسی کو سکون نہیں ہے, کھانے کا ٹائم نہیں ہے, اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. خاص کر یہ نوجوان جو آج کل تو صبح 1-2 بجے اٹھتے ہیں, رات کو 3-4 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں. کوئی نماز کا پتہ نہیں ہے, کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. یہ تو خراب ہے. جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, نظام ہے, اس نظام سے چلو تو اچھا ہے. یورپ باہر کے ملکوں نے ہمارے وہ رواج اپنا لیے, رات کو جلدی سوتے ہیں, صبح وقتی اٹھتے ہیں. ہم نے ان کے جو تھے وہ ہم نے سنبھال لیے. تو ماحول سارا بگڑا ہوا ہے آج کل. بالکل معاشرہ بالکل بگڑا ہوا ہے. جی اچھا, تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں جلدی سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے, تو پہلے زمانے میں موبائل وغیرہ اور ٹیکنالوجی بھی تو نہیں تھا نا. تو میرا اگلا کوئی سوال ہے آپ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ماڈرن ہیرا ہے, ٹیکنالوجی
کا ماحول پہ اثر کر رہی ہے یا نہیں؟ ٹیکنالوجی کا اثر ہے ماحول پہ یا نہیں؟ بہت ہے، لیکن اس کو ہم اگر مثبت طرف لے جائیں تو اس کے بہت فائدے ہیں، لیکن ہم جو مشرق کے لوگ ہیں ہم ان کو غلط اس میں لے جاتے ہیں، اس سے نقصان ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہیں آدمی کے فائدے کے لیے سب بنے ہوئے، موبائل ہے، گاڑی ہے، یہ نئی جو ترقی ہوئی ہے اچھی چیزیں انسان کے فائدے کی ہیں سب، لیکن ہم اس کو فائدے کے بجائے نقصان کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ ساری رات فیس بک دیکھنا اور اس سے نقصان ہے، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، انسان کا نیند بھی ضائع ہو رہا ہے، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اگر اس کو آدمی اپنے کام کے لیے استعمال کرے تو یہ بہت بہترین چیز ہے۔ جو یورپی لوگ تو اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو، ہم جو مشرقی اس کو دوسرے کام میں استعمال کرتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، اپنی نیندیں رات کی ختم کر دی ہم نے، تو یہ نقصان پر ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہے فائدے کی چیزیں ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کریں کہ وہ ہمیں فائدہ مند دے، فائدہ دے؟ ہمارے لیے جو ضرورت ہے، موبائل ہے یا دوسری چیزیں ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے ہم اچھے اچھے کام لیں، اس کو اپنا نقصان کے لیے استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ بہتر چیز ہے، نوجوانوں کو یہ میرا ہدایت ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح استعمال کریں، صحیح فائدے کے لیے استعمال کریں، تعلیم کے لیے۔ یا جو آج کل آن لائن کلاسیں ہوئے ہیں کورونا کی وجہ سے، یہ تو فائدہ ہو گیا، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو تعلیم بالکل زیرو ہوتا تھا، یہ فائدہ ہے۔ لیکن گھنٹہ دو جو تعلیم کر کے اس کے بعد پھر فیس بک کو نوجوان لگ جاتے ہیں تو کتنا پیسہ اپنا ضائع کرتے ہیں، کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یہ نقصان ہے۔ جی اچھا، تو آپ کی امی نے، آپ کی والدین نے آپ کی کیسی تربیت کی ہے اور وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ وہ ہمارے بارے اچھے سوچتے تھے اور ہمیں اچھی تربیت انہوں نے کی، اور ہر وقت یہ ہدایت کرتے تھے کہ بیٹا غلط کام نہیں کرو، فضول نہیں ٹائم ضائع کرو، اچھے کام کرو، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، معاشرے میں جھوٹ نہیں بولو، غلط کام نہیں کرو۔ وہ ہر وقت یہی ہدایت کرتے تھے، ہر وقت صبح وقت ہی اٹھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، ہمیں ورزش کرتے تھے، ہماری صحت بالکل فٹ تھے، کوئی یہ بلڈ پریشر، یہ شوگر، یہ بیماریاں آج کل ہم سن رہے ہیں، یہ تھے بھی نہیں اس زمانے میں، آدمی فٹ تھا، پیدل چلتے تھے، ہر کوئی بالکل جس تھا۔ تو کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم صبح سوئیں گے، بالکل جب اذانیں ہوتی تھی ہر کوئی اٹھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے، سکون تھا، کوئی بیماری نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھا۔ جیسے آج کل نوجوان 12 بجے 1 بجے اٹھ دیں تو ان کو اپنے اس کا بھی ہوش نہیں ہے، اپنے وجود کا، وہ اپنا وجود نہیں وہ تو سنبھال سکتے، سیدھا چل بھی نہیں سکتے، چاہے نوجوان ناراض ہوں پوری بات سے۔ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے تو یہ جو نئے نوجوان نسل ہے تو ٹیکنالوجی نوجوان نسل کو دین اسلام سے دور کر رہی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دور کر رہی ہے، نااہلی کی وجہ سے نوجوان زیادہ اس پر وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو اسلام سے دور ہو رہے ہیں، لیکن اس کو اگر صحیح استعمال کریں تو یہ فائدہ دیتا ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، جیسے جدید وہ گاڑیاں آئے ہیں، جدید سب چیزیں ہیں، یہ سب فائدے کی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو فائدے کی طرف لے جائیں تو اس میں سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ لیکن نقصان اس طرف ہے کہ ہم اس کو غلط استعمال کریں، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کو ہم غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان بھی ہے۔ باہر کی دنیا اس سے فائدہ اٹھائے، ابھی ہم محکوم بن گئے، وہ حاکم بن گئے، پہلے ہم مسلمان حاکم تھے دنیا میں، تو یہ 200-250 سال کی باتیں ہم محکوم ہو کے جا رہے ہیں، وہ اوپر جا رہے ہیں، پہلے ہمارا وہ ہولڈ تھا، اسلام کا تھا دنیا میں، ہاں یہ تو ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کر لیں کہ وہ ہمیں فائدہ بھی دے اور ہمیں ہمارے دین یا ریلیجن سے دور بھی نہ رکھے، اسلام سے دور بھی نہ رکھے اور اس سے ہمیں اسی کی طرف رائج کرے؟ ابھی دیکھو موبائل میں لوگ تلاوت کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح ہے اگر ہم اس کو اس طرف لے جائیں، اس میں اصلی میسج ہے، اس طرف اس کو لے جائیں، اس کو غلط استعمال نہ کریں، فضول چیزوں میں استعمال نہ کریں، یہ ڈرامے، فلمیں، یہ وہ، اس کو یہ جو آج کل گیم شیم آ گئے تو یہ غلط ہو رہے ہیں۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ
آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس ماحول کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ بدلنا تو آج کل ہے تو مشکل، لیکن اگر نوجوان نسل کوشش کرے مجموعی طور پر، ہر آدمی اپنے فرض کو فرض سمجھے تو بدل سکتا ہے، آدمی کوشش کرے۔ آپ اس ماحول کو بدلنے کے لیے کچھ تجویز دینا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں جو نوجوان نسل دیکھ لے؟ بالکل، میں یہی نوجوان نسل کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے رسم رواج تھے جو اچھے، ان کو اپنائیں، ان کا کہنا مانیں اور صحیح طریقے پر چلیں، تعلیم حاصل کریں، تعلیم ضروری ہے، تو اس چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جدید دور کی جو چیزیں آئی ہیں تو اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، بے مقصد فیس بک میں رات ساری بیٹھ کے اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، یہ نہ کریں تو صحیح ہے، فائدہ ہے۔ نوجوان اگر اس میں توجہ دیں، والدین کا بھی برابر کا ہے، استاذہ کا بھی حق ہے، ان کو سمجھائے، تھوڑا سختی کرے، والدین کا بھی حق ہے سختی کرے اپنے بچوں پر۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ والدین اپنے بچوں کو توجہ دیں یا کہ ان پہ سختی کریں، تو جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل کے جو والدین ہیں تو وہ بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال اسی طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے اس کے بچے کر رہے ہیں۔ اگر بچہ رات کو 1 بجے سوتا ہے تو اس کے والدین بھی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اس طرح ساری اپلیکیشنز کو استعمال کر کے رات کو لیٹ سوتے ہیں۔ بہت کم ہے، بہت کم ہے، معاشرے میں ایسا نہیں ہے، سب والدین ایسے ہیں، لیکن میرا بھی ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ نہ کریں، وقت پر سوئیں، اس کو اچھی طرح استعمال کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو غلط طریقے سے نہ استعمال کریں۔ چلو ٹھیک ہے، میرا اگلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا جو والدین وغیرہ ہیں تو وہ جو ہیں چلو اس کے علاوہ ایک کویشچن ہے، آپ اپنی زندگی کا کوئی قصہ بتائیں، قصہ وغیرہ جو آپ کو یاد ہو، یا جنریشن گیپ کے بارے میں ہو، پچھلے زمانے میں کیا ڈفرینس ہے اور ابھی کے زمانے میں کیا ڈفرینسز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے اپنی زندگی گزاریں اور کس طرح جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا صحیح طریقے سے استعمال کر لے؟ ہمارے زمانے میں اور اس زمانے میں بہت فرق آ گیا، لیکن کچھ چیزیں ہیں اس زمانے کے، اگر ان کو اپنائے آدمی اس کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں، اور نئے دور کے بھی بہت چیزیں ہیں ان کے بھی بہت فائدے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ آدمی ایسا نہ کہے کہ نئے دور میں سب فضول ہے، جی ہے، وہ ہے، نہیں ہے، جو سب فائدے کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اچھا رہے گا، میرا یہی مشورہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے کچھ مشورے دیے، تو آپ کے زمانے میں آپ لوگ کیا کھیلتے تھے، کھیل کون سے تھے؟ جیسا کہ ابھی تو بہت سے کھیل بھی انٹروڈیوس ہوئے ہیں، ہمارے زمانے میں جو والی بال تھا، شام کے ٹائم ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھیلتے تھے، تو ورزش کے لیے بھی اچھا تھا اور صحیح تھا۔ آج کل جو کرکٹ آ گیا اس نے تو معاشرے کا اور بیڑا غرق کر دیا، 24 گھنٹے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ٹی وی اس میں دیکھ رہے ہیں، یہ کرکٹ چل رہا ہے، اس کا ٹائم بھی ضائع ہے، آدمی کا بہت حد سے زیادہ ٹائم ضائع ہے، اور 24 گھنٹے یہی چل رہے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ کھیل کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں، وہ ورزش کے لیے بھی صحیح ہے، صحت کے لیے بھی صحیح ہے، وہ ہونا چاہیے۔ والی بال ہے، جیسے جو بھی ہے، یا کرکٹ ہے، تو یہ کرکٹ بالکل غلط کھیل ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ اسلامی حدیث کے بارے میں جو حدیث کے روح سے آپ کو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اس کو کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں، اسلامی کوئی واقعہ کہ کس طرح کے ہم رہن سہن کر لیں، کیسے ورزش کر لیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کیا دیکھو، اسلام کے بارے میں، اسلام نے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، تو اس زمانے میں چین اور مکہ مدینہ میں بہت فاصلہ تھا، قتلوں کا زمانہ تھا، تو تعلیم کا یہیں تک حکم ہے۔ تو ہمارے تاریخ قصوں سے بھرا ہوا ہے، پورا اسلامی تاریخ ہمارا مکہ مدینہ سے شروع ہو کے جو ہمارے بر صغیر تک، جو ہمارے اسلامی دور کا، اور اچھے واقعات ہیں، اچھے وہ ہیں، اچھی تاریخ ہے،
جہاں بھی گئے انہوں نے انصاف کیا معاشرے میں، کسی کے زیادتی نہیں کیا، اچھی تعلیم دیا، تو ان کو غیر لوگ، غیر مذہب لوگ دیکھ کر بھی ان سے وہ ہوتے تھے، وہ اسلام قبول کرتے تھے۔ تو یہ تلوار یا ایسے اسلام نہیں پھیلا، تو ہمارا اچھا دور تھا، ہمارا مسلمانوں کا ایک نام تھا۔ تو ابھی افسوس ہے کہ آج کل ہم پیچھے رہ گئے، باقی دنیا ہم سے آگے گئے۔ یہ ہماری سستیاں ہیں، ہماری کمزوری ہیں۔ مین کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے سے ہٹ گئے، دین اسلام سے ہٹ گئے، ہمارے آباء اجداد کے جو رسم و رواج تھے ان سے ہٹ گئے، تو پریشانیاں بن گئی ہمارے لیے۔ جیسے کہ آپ نے تعلیم کی بات کی ابھی، تو جو ہے تعلیم کے لیے چین بھی جانا پڑے، تو پہلے زمانے میں عورتوں میں جو ہے تعلیم کا رواج تھا یا نہیں؟ ابھی تو سارے بھی تعلیم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں تعلیم یافتہ ہوں۔ پہلے آپ کے زمانے میں عورتوں کو اسی حساب سے تعلیم دیا جاتا تھا یا ان کو صرف گھر پہ محدود رکھتے تھے؟ نہیں، اس زمانے میں ایک تو اسکولیں نہیں تھی، کوئی ماحول نہیں تھا تعلیم کا، تو لڑکوں کے لیے بھی تعلیم کے ماحول نہیں تھے، تو بچیوں کے لیے کون سا ماحول نہیں تھا اس وقت، کوئی اسکولیں نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا۔ تو تعلیم کا کوئی خلاف نہیں ہے، کوئی ہزاروں میں سے ایک جاہل کہے کہ تعلیم نہیں ہے، عورتوں میں ہونا چاہیے تعلیم، تو اس وقت دینی تعلیم بہت تھا، کوشش کرتے تھے لوگ گھروں میں تعلیم قرآن شریف کی، حدیث کی یہ ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی، لیکن دوسرے یہ تعلیم نہیں تھا کیونکہ اسکولیں نہیں تھی کہیں بھی۔ تو آج الحمدللہ پہاڑوں میں ہر جگہ اسکولیں بھی ہیں، تعلیم بھی ہو رہی ہے، بچیوں میں بھی تعلیم ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، تو اچھی بات ہے تعلیم۔ جی اچھا، تو پہلے زمانے میں لوگ زندگی گزارنے کے لیے کون سے کاروبار اپناتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے؟ پہلے زمانے میں تو زیادہ تر کاشتکاری تھا، یا جو مال مویشی تھے، خاص کر ہمارے پہاڑوں میں زمینیں تھوڑی تھی، پہاڑی علاقے تھے، بیلوں کا زمانہ تھا، تو تھوڑی بہت گزارا کی زمینیں ہوتی تھی، وہ بیلوں سے گزارا ہوتا تھا، زیادہ تر مال مویشی میں لوگ کام کرتے تھے جن سے گزارا ہوتا تھا، تو اچھا تھا الحمدللہ، اس وقت بھی اچھا نظام تھا۔ یہ ضروریاتیں خواہشات اتنی نہیں تھی، نہ موبائل تھی، نہ گاڑی تھی، اخراجات کم تھے، سادہ زمانہ تھا، تو گزر اوقات لوگوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ ابھی تقریباً 20-30 سال ہو گئے لوگ باہر کی دنیا میں جانا شروع ہو گیا، جیسے ہمارے پہاڑوں میں یا ہمارے جو قومی علاقوں میں دبئی سعودی کا وہ آ گیا، تو الحمدللہ کو ابھی دور بدل گیا ہے، تو کاروبار بھی بدل گئے، خاص کر جو ہمارا ٹریول ایریا ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے ہمارا، جہاں تو بہت اچھا علاقہ ہے، اگر حکومت توجہ دے، کاروبار کے بھی بہت چانس ہیں، جہاں حکومت کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی بہت فائدے ہیں، جیسے عمران خان کا وہ ہے کہ ٹورازم پر زیادہ توجہ دو، ملک ترقی کرے گا۔ یہ ہمارا علاقہ بھی ایک پسماندہ علاقہ ہے، تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے، جیسے فورٹ مٹرو میں توجہ دے، یہ بہت یہ مری کی طرح ہے، لیکن جہاں کوئی توجہ نہیں ہے، ایک پانی کا مسئلہ ہے، ہم پانی کا ایک ٹینکی لاتے ہیں جو تقریباً اس وقت ہم کو 1500 میں ملتا ہے، تو وہ ہمارے ایک گھر میں تو ایک 3-4 دن میں نہیں وہ گزارا ہوتا ہے۔ پانی کا بہت ہی مسئلہ ہے ہمارے علاقے میں، بجلی کا بہت ہی مسئلہ ہے، بجلی ہمیں نہیں دیتے ہیں، یہ بھی ہمارا بہت مسئلہ ہے، یہ حکومت کو چاہیے توجہ دے اس پر۔ تو ہمارا پورا فورٹ منڈرو میں بجلی کا کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، یہاں کیا ہے تھوڑے بلب وغیرہ یہ جلتے ہیں، نہ جہاں کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی مل ہے کہ جو بجلی خرچ ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے وقت سے حکومت ہمارے پر رعایت کرے، لوگ بل دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو یہ حکومت کا فرض ہے اس کو پکڑے، تو باقی لوگوں کو ذلیل نہ کرے۔ لوگ بہت ہیں، میٹر لوگ لگا رہے ہیں، لوگ بل دینے کو تیار ہیں، لیکن حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہا، یہ ہمارا علاقے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو دنیا میں کون سی چینجز آئی ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں اور نقصانات پہنچا رہی ہیں؟ آپ مجھے کچھ اس کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ جو فائدہ دے رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان دے رہے ہیں؟ دنیا میں فائدہ ہیں، ابھی نئی جو زمانہ آ گیا، نئی چیزیں آ گئی، تو ان میں فائدہ ہے، اگر ہم ان کی طرف جائیں تو ان میں فائدہ ہے، اگر ہم ان کی طرف نہ جائیں تو ان میں نقصان ہے۔ کوشش کریں ہم دنیا کے ساتھ چلیں، جہاں فائدہ ہے، جہاں طریقہ ہے وہاں اس طرف سے چلیں، کسی کے پیچھے لگ کر وہ تو پھر نقصان ہے اپنا۔ جی اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو حکومت وقت ہے، جو کون سی
تبدیلیاں لائیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ اپنے جو انٹرسٹ وغیرہ شوق جو ہے دین اسلام کی طرف کر لیں اور جو ہے ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ لے کے چلیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کے چلیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو میرا یہ عرض ہے وقت حکومت سے کہ کوشش کرے مدرسوں پر بھی توجہ دے اور اسکولوں پر بھی توجہ دے. دین اسلام ہمارا ضروری ہے, دونوں نگاہ سے برابر دیکھے اس کو, سمجھیں. تو یہ کسی کے کہنے پر اپنے علاقوں میں وہ نہ کرے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہم خاص کر کے ٹریول ایریا کے لوگ جو ہیں, ہم جہاں ٹریول ایریا کے ہیں, ہم حکومت پاکستان کے, ہم تو ملک کے فوج ہیں, آرمی ہیں, تو حکومت کو چاہیے ہم سے وہ کرے نا, ہم پر توجہ دے. تعلیم کا, سڑکوں کا, اسکولوں کا, ہمارے کو فیکٹری مل جیسے کاروبار, نوجوان تو اس طرف کو بلائے نوجوانوں کو. تو ہم تو ہر چیز میں وہ ہیں ٹریول ایریا کے لوگ. کسی کے کہنے پر ہمیں دہشت گرد نہ بنائے, کہتے ہیں جیسے یہ ٹریول ایریا والے سب دہشت گرد. ٹریول ایریا والے سب سے زیادہ پاکستان کے مخلص ہیں. تاریخ پڑھ کے دیکھو, قائد اعظم نے ٹریول ایریا والوں کے ساتھ کیا معاہدہ کیا تھا, اس معاہدہ پر چلے حکومت. یہ مفت کی فوج ہے, بغیر تنخواہ کی حکومت کے لیے یہ مفت کی فوج ہے. مخلص ہیں, پاکستان سے مخلص ہیں, اسلام سے مخلص ہیں, قربانی دینے والے لوگ ہیں. یہ حکومت کو چاہیے انصاف کرے اور توجہ دے ان چیزوں پر. جیسے ابھی دیکھو پنجاب میں یا دوسرے میدانی علاقوں میں کتنے خطرے ہوتے ہیں, لوگ رات کو چل نہیں سکتے. جہاں ہمارا ٹریول ایریا فورٹ منڈو میں پرسکون ماحول ہے, کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے جہاں. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی میڈیسن, ٹیکنالوجی کی مدد سے میڈیسن کے شعبے میں بہت ترقیاتی کام ہوئے ہیں. پہلے زمانے علاج معالجے میں بہت مسئلے ہوتے تھے اور آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کی مدد سے وہی علاج بہت آسان طریقے سے ہوتا ہے. تو آپ کے زمانے میں وہ کون سی بیماریاں تھیں جس کا علاج کرنا بھی بہت مشکل تھا اور جس کے لیے جو ہے کوئی پراپر یا کہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا علاج کو سر انجام دینے کے لیے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس زمانے میں اتنی بیماریاں نہیں تھیں جیسے آج کل یہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ کینسر ہے, یہ تو جدید دور کی بیماری ہے. اس وقت یہ نہیں تھے. تو اس وقت ایک تھا بیماری جس کو لوگ کہتے ہیں بڑا بخار, اس کو بڑا بخار کہتے تھے. یا تو دوسرا اس کو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں, جو سورا کمپلچکی میں اس کو کہتے تھے, وہ تھا. کبھی کبھی ہو جاتا تھا تو لوگ کو بیچارے کوئی علاج کے لیے کہیں دور جا سکتا تھا تو جا سکتا تھا ڈی جی خان وغیرہ میں, لیکن ہماری پہاڑوں میں نہیں تھا اس وقت. لیکن الحمدللہ اتنی بیماریاں بھی نہیں تھیں. تو آج کل بیماریاں بھی بہت ہیں, علاج بھی بہت ہیں, لیکن ہمارے ٹریول ایریا میں, ہمارے پہاڑوں میں کوئی نہیں ہے, کوئی ریسورس نہیں ہے. اتنا فورٹ منڈو کا کتنا بڑا علاقہ ہے, تو یہاں کوئی ٹوٹو کا کوئی نظام نہیں ہے, کوئی ہسپتال نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس پر توجہ دینا چاہیے حکومت کو. تو آپ اپنے وقت کا کوئی اچھا قصہ جو سنانا چاہتے ہیں, جیسے کہ آپ کی لائف کے بارے میں ہو یا کوئی ایونٹ ہو جس میں جو ہے جنریشن گیپ کا بھی ذکر کیا ہو, پہلے زمانے میں اور اس زمانے میں ڈفرینس کے حوالے سے. جیسے کہ پچھلے زمانے میں, آپ کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ شام کے وقت بیٹھک لگاتے تھے, سارے بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے. ابھی وہ رواج ختم ہوا ہے, جیسے کہ اب کوئی انٹرنیٹ پہ جو ہے موبائل استعمال کر لیتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ جو زمانہ صحیح تھا, لوگ بستی والے جو تھے آپس میں اکٹھے ہوتے تھے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے بارے معلوم ہوتا تھا, ایک دوسرے کا مسائل کا معلوم ہوتا تھا, کوئی کسی نے دن کیسے گزرا سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا. لیکن آج کوئی پتہ نہیں ہے, جو بھی آتا ہے اپنے گھر میں جا کے سو جاتا ہے یا موبائل میں لگ جاتا ہے. اس کا کیا حال ہے, کیا احوال ہے, بیمار ہے, ٹھیک ہے, کسی کو کسی کا ہوش نہیں. ٹائم ٹیبل سب اس الٹ پلٹ ہو گیا اس کا. ایک تو مسجد ہے ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے, کہ سب 5 وقت نماز میں جمع ہو جاؤ. تو ایک دوسرے کی اسی لیے بنایا کہ ہم ایک دوسرے کو سنبھال سکیں, ایک دوسرے کا دکھ سکھ دیکھ سکیں. یہ نماز جماعت کا اسی لیے ہم پر فرض ہے, قوم ہے. لیکن وہ چیزیں ختم ہو گئی, کیا کریں. جی اچھا. تو آپ نوجوانوں کو کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا ہدایت دیں؟
میں نوجوانوں کو یہ ہدایت دیتا ہوں ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، صحیح کام کے لیے استعمال کریں، فائدے کے لیے استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اس کا فضول استعمال نہ کریں۔ میرا یہی نوجوانوں سے وہ ہے کہ اس پر توجہ دیں، اپنا ٹائم ٹیبل وقتی سو جائیں، وقتی اٹھیں، صحت کے لیے بھی اچھا ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے رات کو سو جاؤ صبح اٹھو، بس یہی میرا، پھر سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ آج کل تو سسٹم بہت الٹا ہو گیا۔ تو یہ جو جوان نسل ہے، آپ ان کو تعلیم کے حوالے سے کچھ نصیحت یا ہدایت کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ ہدایت ہاں دے دیں تاکہ بالکل، میرا نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ تعلیم حاصل کریں، تعلیم پر توجہ دیں، محنت کریں تو آگے نکل جائیں گے۔ ہمارے الحمدللہ پاکستان میں بہت سے وہ ہیں مسائل ہیں، انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اگر ہم اس کو صحیح معنی چلائیں۔ نوجوان نسل، ہمارا بہت اچھا ملک ہے، بہت اچھا جغرافیہ ہے ہمارے پاکستان کا دنیا میں، اور اچھے موسم میں کہیں بھی نہیں ہے یہ، اور بہت محنتی قوم ہے ہماری، جفاکش قوم ہے، لیکن تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے۔ تو مٹی بہت زرخیز ہے، جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔ جی، اور میں آپ سے اگلا کویشچن اپنا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے زمانے میں بھی جو ہے سیاستدان ہوتے تھے، پولیٹیشین ہوتے تھے، آج کے دور میں اور وہ پچھلے دور میں سیاستدانوں میں آپ نے کیا فرق دیکھا ہے کہ وہ زیادہ قابل یا اہل تھے یا یہ ہیں؟ پچھلے زمانے کے جو سیاستدان تھے وہ بہت مخلص تھے، تو احترام تھا ایک دوسرے کا، ملک کے بارے سوچتے تھے، عوام کے بارے سوچتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ملک نیا وہ بنا، نیا ترقی ہو رہا تھا، وسائل نہیں تھے، آدمی مخلص تھے، لیکن آج کل دور میں بھی ہیں مخلص، نہیں ہیں، بہت اچھے سیاستدان ہیں، مخلص ہیں، تو خراب بھی بہت ہے، یہ تو معاشرے میں ہوتا ہے، اچھے برے ہوتے ہیں، تو اللہ کریم میں نکل جائے گا پاکستان۔ چلو ٹھیک ہے، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو کیا محسوس ہوا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری باتیں حکام بالا تک پہنچائیں، آگے جائیں، اسٹوڈنٹوں کے لیے ہدایتیں ان پر ذرا غور کریں، توجہ سے سنیں، سادگی کو اپنائیں، تو اس میں بہتری ہے، اس میں فائدہ ہے۔ والدین کے کہنے کو مانیں، والدین کا حکم مانیں تو اپنے کے لیے فائدہ ہے۔ والدینوں نے جیسے دکھ سکھ کیا، گزارا، ان کو تعلیم دیا، ابھی آگے نوجوانوں کا فرض ہے وہ اپنا اس ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے تعلیم پر توجہ دیں، محنت کریں، دن رات فضول ٹائم ضائع نہ کریں، اپنے تعلیم پر توجہ دیں، اپنے ملازمت کے بارے سوچیں، اپنے کام کے بارے میں سوچیں۔ میرا یہی نوجوان نسل سے ہدایت ہے کہ کوشش کریں اور اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کو پر توجہ دیں اور آنے والی اپنی نسلوں پر توجہ دیں تو فائدہ ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا مجھے قیمتی وقت دیا اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جنریشن گیپ کے بارے میں، کہ کیا پچھلے زمانے میں لوگ کیا سوچتے تھے، کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے زندگی کے کچھ حالات ہمیں بتائے، میں اس کے لیے آپ کو بہت شکر گزار ہوں، اور میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ہدایت جو نئی نسل کو دی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ہدایت کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار لیں اور ٹیکنالوجی کا بھی صحیح استعمال کریں۔ مہربانی۔